قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اے میرے مولا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، وہ جمعے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ تمام عالم اسلام کو جمعے کا بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ میں نے خود بھی اس جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں اللہ پاک سے اپنی حاجات کو دریافت کر کے پورا کرواؤں۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی شدت سے مجھے اس دن کا انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دن نصیب فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رزق اور قسمت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ وہ قبولیت کی گڑیاں ہیں جس کا میں نے پورا سال شدت سے انتظار کیا۔ آج خوش قسمت وہ بندہ ہے جسے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب ہوا اور اس وظیفے کو کرنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی لاڈلی تسبیح ہے، صرف 3 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کا یہ دن آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے خط رحمتوں کی بارشیں برسائے گا۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لو۔ جمعۃ المبارک کا دن گزرنے سے پہلے آپ کی حاجات اللہ پاک پوری کر دے گا۔ آج کوئی بندہ اگر نصیب لکھوانا چاہتا ہے، تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کو راضی کر لیں۔ جس بندے نے رب کو راضی کر لیا، وہ پھر جب رب سے مانگتا ہے تو پھر گڑ گڑانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ سے نکلنے سے ہی پہلے انسان کی تمام حاجات سے اسے نواز دیتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میری بیٹیاں، آج میرے بزرگ جو بے حد پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مشکلوں میں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، گھر کا کوئی ایک بندہ پڑھ لے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں سے 100% کامیابی دے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، وہ لوگ بڑی بڑی تسبیحاں، بڑے بڑے وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج ان کی دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ یہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ رزق کی تنگی ہے، جس بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جس گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ جو لوگ صبح اور شام محنت اور مشقت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک نہیں آتا، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم کے معجزات، اللہ پاک کی غیبی مدد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور اتنا بہترین وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا جو بھی مقصد، آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، اللہ پاک اس کو ضرور پورا کرے گا۔ وہ قبولیت کی گڑیاں ہیں جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ آج خوش قسمت وہ بندہ ہوگا جو اس وظیفے کو کرے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجات، آپ کا کوئی بھی مسائل، آپ کی کوئی بھی پریشانی درپیش ہے، آپ کو کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ یہ وظیفہ آج کے دن میں پڑھ لیں۔ اللہ پاک کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے، صرف 3 بار پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ آج کا ایک ایسا خاص، ایک ایسا بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو کوئی بندہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھے گا، اللہ پاک اس پر تمام رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج کوئی بندہ پریشان ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اس دن کو گزرنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس کو اللہ پاک اتنا نوازتا ہے کہ اس کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، اور ہم تو اللہ پاک کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، تو پھر ہم اپنے اس پروردگار سے کیوں نہ مانگے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اپنے اس پروردگار سے کیوں نہ مانگے جس کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، یہ اس اپنے پروردگار سے کیوں نہ مانگے جس نے ہمیں اتنا گناہگار ہونے کے باوجود ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔
سکتے. ہم دنیا کے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں لیکن اللہ پاک کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے. آج اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ 15 منٹ نکال کر میری یہ بہنیں، میری یہ بیٹیاں، میرے یہ بزرگ، میرے یہ بھائی جو بے حد پریشان ہیں، بڑی بڑی مشکلوں میں پریشان ہیں، بڑی بڑی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ وظیفہ آپ گھر پر پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، دکان پر پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں وہاں پڑھ لیں، سڑک پر ہیں، کسی سفر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر کوئی جگہ کی پابندی نہیں. آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت کرنا ہے. جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ والوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ صرف کامیابی رب کی طرف سے ہے. جو لوگ جیلی پیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشات کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ بڑی بڑی تسبیحاں، وظائف، اعمال پڑھ کے تھک چکے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، انہیں وظائف سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان سے میری گزارش ہے کہ انہوں نے یہ وظیفہ بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سن کر کرنا ہے. اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کر دیکھیں گے، ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے، آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی اور اس طرح آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور آپ الٹا پریشان ہوں گے. اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، پہلے پوری ویڈیو کو تسلی کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، ایک ایک لفظ کو غور سے سن لیجئے گا، اس کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کر لیجئے گا. رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی. جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح و شام محنت مشقت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں گاہک نہیں آتا، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے یا بند ہو چکا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا ہر کام آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ اللہ پاک ایک ایسا معجزہ آپ کو پیش کرے گا، ایسی غائبانہ مدد آپ کو ملے گی کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. جب اللہ پاک کرم کرنے پر آتا ہے تو انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا دن ضائع نہ کیجیے گا، آج یہ وظیفہ کر لیجئے گا. کیا پتہ اگلے سال ہم لوگ اس دنیا میں ہوں بھی نہ، ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملنی، ہمیں کسی سے کچھ نہیں ملنا. جس سے آپ ہاتھ پھیلائیں گے، جس کے آگے بھی آپ جا کے در در کی ٹھوکریں کھا کر اس سے مانگیں گے، وہ انسان بھی اللہ پاک سے مانگتا ہے. تو پھر آپ ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہی مانگ لیں. آپ در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی پھر ہم رب کریم کی طرف جاتے ہیں. پیغمبروں، رسولوں اور ولیوں کے کام ہے جب انہیں بھی کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات آتی تھی وہ اپنے صرف رب کریم سے مانگتے تھے. ان کی تمام حاجات اللہ پاک نے پوری کی ہیں. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، عزیز و کار کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کی طرح طرح کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر ترس آ جائے. خدارا میری آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے قبلوں کو درست کیجئے. ہمارا رب صرف اللہ ہے، اپنے اللہ پاک سے مانگیے. جب بھی مشکل وقت آئے صرف اپنے اللہ پاک کے سامنے مانگے. وضو کریں، مصلے پر بیٹھ کر نماز پڑھیں اور اپنے رب کریم سے مانگیں. اللہ پاک کبھی بھی آپ سے منہ نہیں پھیرے گا. اللہ پاک آپ کو ہر نعمت سے نوازے گا. ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں. اللہ پاک تو خود کہتا ہے ایک دفعہ میری طرف آ کے تو دیکھ، ایک دفعہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ. تو پھر آپ اللہ پاک سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب بھی آپ کو مشکل آئے آپ صرف اپنے رب کے آگے بیٹھیں اور اپنے رب کریم سے مانگیں. آج رب کریم سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنی حاجات منوانے کا، اپنی تمام درپیش مشکلات کو ختم کروانے کا بہترین دن ہے. اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے ہر بات منوائیں. ایک خاص الخاص وظیفہ بتاؤں گا، وہ کریں، آپ کی تمام حاجاتوں کو پورا کر دے گا. صرف آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی کھلی آنکھیں خود بخود معجزہ دیکھیں گی. آپ کو اپنے اوپر افسوس ہوگا کہ کاش میں پہلے ہی اپنے رب کو منا لیتا تو لوگوں کے آج تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے. اللہ والو، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جانا ہے. مانگ کے دیکھ لو. رب سے اپنی کوئی بھی بات منوانی ہے، من پسند تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، جس بھی جگہ پر ہو، سفر میں بھی ہو، تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو. جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے. اللہ والو، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، کوئی بھکاری ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی درپیش حاجت ہے، فقیر بن کر اپنے رب کے سامنے مانگ کر دیکھیں، میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں تو کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، میرے تو حالات کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اللہ والو، ان مایوسیوں، ان ڈپریشن، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا۔ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگیں گے تو میرا تو یقین اس چیز پر ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک سے آپ مانگے اور وہ آپ کو نہ دے۔ آپ رزق مانگ کے دیکھ لیں، دولت مانگ کے دیکھ لیں، دنیا کی کوئی چیز آپ مانگ کے دیکھ لیں، آپ کی تمام چیزیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنی ہے، آپ کی کامیابی مقدر ہوگی۔ آپ نے رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بے روزگار کو روزگار ملے گا، پریشان حال کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کبھی جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا وہ آج ہو جائے گا۔ قرض دار ہو، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندے کا جینا حرام کر دیتی ہے، قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولتیں، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کہاں سے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا، آج موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ آج رب کریم کے سامنے بھکاری فقیر بن کر مانگو، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ ان بیماروں کے لیے بھی ہے، اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں یہ وظیفہ پڑھ لیں، بیماری کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہو جائے گا، لا علاج بیماری کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ اگر رب کریم سے بے اولادی کے لیے بیٹھو گے تو اللہ پاک اولاد دے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل وظیفہ کو سبسکرائب نہیں کیا، میری خدارہ ان سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی اس دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اس بابرکت اس ماہ شعبان، اس جمعۃ المبارک کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کے رزق کو شادہ کر، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا پاک روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا، ایسا بابرکت پاکیزہ رزق عطا کر جس کے بعد یہ لوگ اور ہم کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگ تیرے سوا کبھی کسی کے در پر جائیں بھی نہ، ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں سے کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بنا۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کو ابھی تک رشتہ نہیں مل رہا، جن کے رشتے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، انہیں ایسے رشتے عطا کر کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی جنت جیسی گزرے۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خاتم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو اپنی پناہ اور حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے میرے مولا، کفر کو نست و نبود فرما۔ میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما۔ تجھے اس بابرکت دن کا واسطہ اے اللہ پاک، آج اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، میری اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلوں کو حل فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، ان کی رزق میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ تمام دوست میرے ساتھ آمین ضرور کہیے گا اور ایک بار کمنٹس میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جائے گی، پتہ نہیں اللہ پاک کو کس کی حاجات پسند آ جائے اور اس کی نسبت ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔
اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظیفے ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہتر وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کو توسل سے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفہ کتنا کرامت ہے۔ آپ دوسروں کے لیے ثانیہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پہلے آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرما دے گا۔ باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک بات بہت ضروری ہے، پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستو 3 بار یہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آج یہ وظیفہ یہ عمل کرتے دوران آپ نے اللہ پاک سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجئے، کیونکہ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ جس کو جو چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، شادی، کچھ بھی چاہیے، اپنے رب کریم سے مانگ لو۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا کام کرتے ہیں اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور اس میں سلامتی بھی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور توجہ کیجیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھتے وقت جو بھی رب کریم سے مانگو گے انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، انشاءاللہ ملتا چلا جاتا ہے جو انسان مانگنے کی نیت رکھتا ہے۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نہیں پڑھتا۔ دوستو اب آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے 11 ٹائمز، اور روتے گڑگڑاتے تڑپتے اپنے رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرا رب جب بھی دینے پر آتا ہے تو بہت زیادہ نوازتا ہے، اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ موقع ہے خزانے لوٹنے کا۔ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے، اور وہ ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو، یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ کوئی بھی بندہ بھکاری فقیر بن کر التجا کرتے ہوئے یا رزاقو کو پڑھنا شروع کر دے، 1 نہیں 2 نہیں 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر آپ بھی رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے دیے ہوئے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو خدارہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ہی یا رزاقو کو پڑھیں۔ ان دونوں وظیفوں کو شعبان کے مہینے میں ان دونوں وظیفوں کو لازمی کریں۔ میرا رب پورے سال کے نصیب کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر کوئی اپنی حاجت کو جلدی پورا کروانا چاہتا ہے تو دولت کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ رزق، دولت، کاروبار، مسائل اور رب کریم سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔